اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن؟ جو ہم کو حشر کے ان کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے، باقی ٹھے منہ میں ڈال رہے، کیا ہے؟ انہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ سگریٹ پھونک رہے، یا رسول اللہ تم کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کہ ہم جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی؟ کیا تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو؟ بولو۔ چار مینار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی اس کو، کیا کیسے آگ لگی؟ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں، انہوں جلوس نکالے، ہم بھی جلوس نکالیں گے، انہوں ناچ رہے ہم بھی ناچیں گے، پتھر مار رہے گھروں پر، کیا کر رہے تم؟ یا 12 ربیع الاول کو میوزک لگا کر ناچو گے؟ کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی ڈی جے نہیں آنا چاہیے، چاہے مسلمانوں کا ہو، ہندو کا ہو، کسی کا بھی ہو، کیوں ڈی جے ہونا چاہیے؟ رات میں 2 بجے جا رہے گھر کو، فون کو دیکھیں گے، بیوی بول رہی ہے ارے کبھی میرے کو بھی دیکھ لے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میلاد کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا، کیونکہ ڈی جے تو ناقابل قبول ہے۔ بیوی کا بھی حال ایسا ہے، انہوں ٹی وی میں، شوہر فون میں، بیٹے آئی پیڈ میں ہے۔ کیا تم اتنا سب سننے کے بعد تم آئندہ سال یا 12 ربیع الاول کو میوزک لگا کر ناچو گے؟ کتنے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ سال جب اگر میلاد کی ریلی ہم نکالنے کا فیصلہ کریں گے تو کتنے لوگ ڈی جے کو نہیں لے کے جائیں گے؟ تم کو اللہ کا واسطہ دے کر بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ آج تم ہاتھ اٹھاؤ گے کل حشر کے میدان میں یہ گواہ بنے گا۔ کتنے لوگ آئندہ سال ڈی جے نہیں لگاؤ گے؟ وعدہ کر رہے ہو؟ وعدہ کر رہے ہو؟ اب ایک اور سوال کا جواب دو، اگر کوئی ڈی جے نکالے گا تو سمجھاؤ گے اس کو؟ سمجھاؤ گے اس کو؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو میرے بھائی، ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے پیروں کی دھول نہیں ہیں۔ ہم آقا دو عالم کی آمد کا جشن ڈی جے سے کرتے ہیں۔ ارے غریبوں کو کھانا کھلاتے، کھانا کھلاؤ، شادیاں کراؤ، کوئی خون کا عطیہ دیتے، بہت اچھا ہے، مگر یہ ڈی جے میوزک کے ساتھ تم شیطانوں کی طرح ناچ رہے ہو۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو قوم اپنے تمدن، ثقافت، اپنے عقائد اور نظریات، اطوار اور عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری قوموں کی عادتوں کو اپنائے گی، تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو۔ یاد رکھو، تم دوسری قوموں کی عادتوں کو اپنا رہے ہو۔ وہ ڈی جے نکالتے تو میں بھی ڈی جے نکالوں گا؟ نہیں، تم میں یہ فرق ہے کہ تم میں ایک اعزاز ہے، تمہارا مقام بہت بڑا ہے، تم دوسروں کو دیکھ کر نہیں، لوگ تم کو دیکھ کر تمہاری طرح بننا چاہیے۔ تم دوسروں کو، انہوں نے ڈی جے نکالا ہم بھی نکالیں گے، انہوں جلوس نکالے ہم بھی جلوس نکالیں گے، انہوں ناچ رہے ہم بھی ناچیں گے، انہوں بھی نعرے لگا رہے ہم بھی نعرے لگائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تم اگر دوسری قوموں کی تقلید کرنے لگے، یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنی خبر کھود رہے ہو، تم اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہے ہو۔ حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمائی میں ہے، یاد رکھو۔ تم بہروپیے بن رہے ہو، بہروپیے بن رہے ہو۔ چار مینار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی اس کو، کیا کیسے آگ لگی؟ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں، آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے، اور تم آقا کے نام پر جلوس نکالے، تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی۔ ذرا تو شرم رکھو، ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو، پتھر مار رہے گھروں پر، کیا کر رہے تم؟ بعض لوگ میں
पाकिट है मुंह में डाल, क्या है इन्हें हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे, पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे, ये तुम्हारी मोहब्बत है। बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते हैं? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते हैं? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गले में गिर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो, क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो, क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती हैं, जहां पर नंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो। ऐसा उछल रहे हैं, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो। तुम सिर्फ फोन 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 फोन, बस फोन को देखना है। फोन तुम्हारा एक नया क्या वास हो चुका है, बस फोन को देखेंगे। रात में 2 बजे जा रहे घर को, फोन को देखेंगे। बीवी बोल रही है अरे कभी मेरे को भी देख ले। घर को आ रहे, अम्मा बोल रहे हमको तो देख ले, अम्मा सलाम अलैकुम। बीवी का भी हाल ऐसा है, उन्होंने टीवी में, शौहर फोन में, बेटे आईपैड में है, अम्मा बेटियां आईपैड में है। पूरा माहौल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कभी तुम वर्जिश करो, खेल कूद करो, चलो, सेहत को बनाओ, ताकतवर बनो अपने आप को। मगर नहीं, खाली फोन मुंह में खोले, वो डाले, सिगरेट पी लिए, मिल रहा ना वहां पे, वहां मिल ले, चल। मोटरसाइकिल एक पहिए पे चला रहे, क्या हुआ बोलो?